اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ان دنوں ملک بھر میں نتاشا اقبال کا ذکر ہے. نتاشا کسی فلم کی ہیروئن نہیں ہے، کسی ڈرامے کی ہیروئن بھی نہیں ہے. ایک امیر گھر کی لڑکی ہے، امیر زادی ہے. اگر آپ کہیں کہ بگڑی ہوئی امیر زادی تو شاید آدھا سچ ہوگا، چونکہ اگر اتنی بگڑی ہوتی تو وہ 3 کمپنیوں کی سی او نہ ہوتی. اب جو حادثہ اس سے ہوا اس میں 2 جانیں گئیں اور 4 لوگ شدید زخمی ہیں. یہ حادثہ کارساز کے نام سے جانا جائے گا، اور کارساز پہلے بھی یہاں ایک بڑا حادثہ ہوا تھا. بینظیر بھٹو کی زندگی پہ حملہ ہوا تھا اور اس میں بے شمار لوگ جان سے گئے تھے. خاتون حضرات، اس میں چونکہ ایک امیر خاندان سے وہ ہے، اور ہمارے ہاں تصور یہی کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے تو قانون تو بیچارہ موم کی ناک ہے، جب چاہے ادھر سے پکڑے ادھر کر دیں، ادھر سے پکڑے ادھر کر دیں. یعنی کروڑوں روپے کی گاڑی وہ چلا رہی تھی، پینک تھی، غصے میں تھی، ایموشنل، اسے گھر کا کوئی پرابلم تھا. اب تک اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. کسی گھر میں اب نارمل بندے کو تو سائیکل نہیں چلانے دی جاتی، چلے جائے کہ کروڑوں روپے کی گاڑی وہ چلا کے سڑک، اور ظاہر وہ اس کا مطلب ہے شی واز کمفرٹیبل. اس کی گاڑی تھی، پہلے بھی چلاتی تھی، اب بھی چلاتی تھی. لیکن اللہ پوچھے ان وکلا سے، ہر انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں. اور جتنی جھوٹی کہانیاں یہ بتاتے ہیں، گھڑتے ہیں، یہ ہر انصاف ہوتے ہوئے کو خراب کر دیتے ہیں. ابھی اس کے جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے عدالت میں کہا ہے کہ ذہنی مریض ہے، سائیکو ہے، اور اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اس کے ڈاکٹر نے، اس کے فرضی ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ اس کو آئسولیشن میں رکھا جائے. ویسے کیا خوبصورت بات ہے کہ گاڑی میں اتنی دنیا کے بیچ میں سے وہ سپیڈی جا رہی تھی، اور کیا آئسولیشن تھی، اس کے ساتھ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. اچھا، مزے کی بات، اس کی جو حلیہ ہے، کھلے ہوئے بال، پینٹ اس نے پہنی، ٹراؤزر پہنا ہوا، شرٹ پہنی ہوئی. اب طاقت کا عالم یہ ہے کہ اس کو فوری طور پہ جب گرفتاری ہوئی تو گرفتاری کے بعد وہ جیل نہیں گئی، نہ اس کو تھانے لے جایا گیا، نہ حوالات لے جایا گیا. جس بات پہ لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے وہ یہ کہ ہر طاقتور قانون کو اور اداروں کو جب چاہے اپنی لونڈی بنا کے، غلام بنا کے کیوں استعمال کر جاتا ہے. ظاہر ہے جنرل غصہ ہے. اس کو وہاں سے سیدھا ہاسپٹل لے جایا گیا اور ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کر دیا گیا. اور اس کے بعد یہ جو اب وکیل صاحب ہیں، وہ سچی بات ہے، وکیلوں کی یہ جتنی وہ ہے رول انصاف کو روکنے میں اور اس میں چور دروازے نکالنے میں، اسی نے ان کو بتایا کہ آپ یہ بتائیں کہ پاگل ہے. تو جس جگہ ان کو جو مینٹل ہاسپٹل ہے کراچی کا، وہاں وہ گئے ڈاکٹر سے. اچھا، عام طور پہ ہر دوسرا ڈاکٹر پریشر سے دب جاتا ہے، کہیں کہیں بک جاتا ہے، لیکن یہ ڈاکٹر ایک نان مسلم تھا، چنی لال اس کا نام ہے. اس پہ کتنا پریشر ہوگا آپ سوچئے، اور اس نے پریشر کو سہا اور کہا یہ ذہنی مریض نہیں ہے، شی از نارمل. اچھا، جو لڑکی 10 کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ممبر ہو، 3 کمپنیوں کے سی او ہے، یہ میٹرو گروپ ہے کراچی کا، ان کی گلاس کمپنی بھی ہے، یہ میٹرو پارز، یہ جو ہے پاور، اس میں ہے. اس طور پہ 10 بایو میں ہیں، یہ 10 کام میں یہ کمپنیاں کرتی ہیں. جو مسئلہ امیر خاندانوں کے بچوں کو ہوتا ہے وہی سیم مسئلہ اس کا ہے جو میرا گیس ہے. یہ لوگ ایموشنلی ڈس بیلنسڈ ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، اور یہ ضد بالآخر انہیں ناک اور منہ کے بل گراتی ہے. ان کی مرضی کی گاڑی نہ ملے تو باپ کو مار دیتے ہیں. تو بس استغفر اللہ. بھی چند روز پہلے آپ نے دیکھا، اپنی محبوبہ کو دینا چاہتا تھا کئی کروڑ کی گاڑی، باپ نے لے بھی لی سرپرائز کے طور پہ، گھر آرڈر بھی کر دیا، لیکن اس نے مار دیا. اور اس نے گھر میں لڑی ہوگی کسی سے، کیا ہوا، شراب بھر پی ہوئی تھی، نشے میں تھی، جو اس کی ہے حالت. میں اس پہ ایک اور اینگل سے سوچتا ہوں کہ وہ جو ہم نے ایک حدیث سنی ہے
کہ جب کوئی آدمی اپنی غلطیوں سے باز نہیں آتا، کوتاہی اور گناہ بار بار کرتا ہے، تو تیسری دفعہ وہ پکڑا جاتا ہے اور اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ یہ حضرت عمر سے اس کی روایت کی جاتی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا پہلا حادثہ ہوگا، اس سے پہلے بھی انہوں نے کیے ہوں گے۔ انڈیا میں بڑا مشہور حادثہ ہوا تھا جو سلمان خان نے کیا تھا۔ اس نے گاڑی فٹ پاتھ پہ لوگوں پہ چڑھا دی تھی اور اس میں کئی لوگ انجر ہوئے تھے۔ مجھے اب یہ یاد نہیں ہے کہ کوئی مرا تھا کہ نہیں۔ اس کو پکڑا بھی گیا، سزا سے تو خیر وہ بچ گیا تھا، سزا اس کو سنجو کو ہوئی تھی، سنجے دت کو۔ اس پہ بھی اسی طرح کیسز تھے۔ اچھا، وہاں پھر بھی جو قانون ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا رستہ بنا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو قانون کو پھر اندھے کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے کہ بھائی صاحب ایتھے بیٹھو، اسٹے ہیئر، اور لمبی مدت کے لیے ہم جیسے کھلواڑ کر لیں۔ اب وہ جو بچی بغیر کسی جرم کے ماری گئی، اس کا باپ بھی مارا گیا، اور وہ ایک مشہور تھے جرنلسٹ، ان کی فیملی سے تھی، ابا ان کے فوت ہو گئے ہوئے، اور اس نے بڑی مشقت سے اور محنت سے پڑھائی کی اور پھر جاب کر رہی تھی۔ وہ جو زخمی ہے کوئی نہیں جانتا کس کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں، کیونکہ جب اندھی گاڑی چڑھتی ہے اس کے کنٹرول میں تو تھی نہیں۔ کیا حادثوں سے کچھ سیکھنا چاہیے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ کیا ہر حادثہ کرنے والے اگر وہ اپنی غلطی مان لے تو پھر بھی اس کو سزا دینی چاہیے؟ کیا ہر غلطی مان لینے والے کو سزائیں معاف کر دینی چاہیے، یا جو غلطی کرے اس کے لیے اس کو پنش کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ غلطی کرنے والوں کو رستہ نہ ملے؟ اور یہ جو ہمارا قومی سانحہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمیں سڑک پہ بیٹھے ہوئے بندے کو، دکان میں بیٹھے ہوئے بندے کو، ایون ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھے بندے کو بھی یہ یقین ہے کہ قانون کو اپنا رستہ نہیں ملے گا، اور اس کو ذہنی مریض قرار دے کے ابھی اس کو 1 دن کا ریمانڈ دیا ہے، 1 دن کے ریمانڈ کے بعد اس کو وہ جیل بھیج دیں گے۔ جیل جانے کا مطلب ہوگا اب ضمانت آسان ہو جائے گی۔ کیا کسی عام بندے کو، عام بچے کو، عام لڑکے کو اس کے ساتھ ایسا ہو، اس کے ہاتھوں ایسا ہو، تو کیا قانون، میڈیا، خاندان، ان بیچاروں کے پاس تو ضمانت کے پیسے نہیں ہوتے، لیکن سوسائٹی بچتی تب ہے۔ بیرون ملک اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، 15 سال سزا دیتے ہیں، 10 سال سزا دیتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے 9 مئی والا پہلا واقعہ تھا جس میں پیچھے بڑا ادارہ تھا، تو انہوں نے اب تک لوگوں کو چھوڑا نہیں جنہوں نے آگ لگائی تھی، ورنہ تو سب لوگ پولیس کو مار کے، ان کی ٹانگیں توڑ کے، ان کی آنکھیں نکال کے بھی بعد میں بچ جاتے رہے ہیں، چونکہ طاقتور گھروں سے ہوتے ہیں۔ قانون کو بہرحال طاقتور رہنا چاہیے، اور یہ جو اموشنلی ڈسبیلنس ہیں، جن کی اینگر مینج نہیں ہوتی اور پینک ہوتے ہیں، ان کے مسائل کے گھروں میں حل ہو کے ٹھیک ہونے چاہیے، نہ یہ کہ سڑکوں پہ آئیں اپنے اس مزاج کے ساتھ اور پھر رسوا کریں اپنے خاندانوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔